اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کریں گے۔ سورۃ الاعلیٰ مکی سورت ہے جو کہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 19 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں کئی مضامین کور ہیں، یا یوں کہیں کہ اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اس کی اہمیت کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی آتا ہے کہ عیدین کی جو نماز ہوتی تھی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ آخرت کے حوالے سے یہ بڑی جاندار صورتیں ہیں، کیونکہ عید کا دن بھی نصیحت کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی نصیحت کا دن ہے۔ اب دیکھیں، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز ختم کر کے اس کی جگہ 4 فرض کی بجائے 2 فرض کر دی، کیونکہ وہ نصیحت کا دن ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جو امام ہے وہ منبر پر بیٹھ کر نصیحت شروع کر دیتا ہے یا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جو فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنا رجسٹر بند کر کے اللہ کا کلام سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو اس کے بعد لوگ آتے ہیں وہ خاص پروٹوکول میں ان کا نام نہیں لکھا جاتا، یعنی اس فضیلت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، تو ان کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے۔ دیکھیں، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کے نام کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور گھر سے نکلتے وقت کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ واش روم جانے سے پہلے جو دعا کرتے ہیں، اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے، تو اس طرح یہ اذکار اللہ کے نام کے ساتھ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی آیت؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجعلوہا فی سجودکم، اس کو اپنے سجود میں رکھو۔ اس لیے سجدہ کی حالت میں کیا کہتے ہیں ہم؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ الذی خلق فسوی، جس نے بنایا مخلوق کو، فسوی پھر ٹھیک کیا، والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ ٹھہرا دیا، فہدی پھر راہ بتلائی۔ دیکھیں، 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں تخلیق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کو ٹھیک کیا، اس کے بعد اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کو جبلی ہدایت دی، یعنی اس کو راہ بتلائی۔ یہاں راہ بتلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو جنت دوزخ کی طرف راہ بتلائی، بلکہ جیسے کہ چیزوں کو پیدا کیا تو ان کے اندر وہ چیز رکھ دی گئی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، انسان جب
دنیا میں بلڈنگ بناتا ہے تو سب سے پہلے نقشہ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد فائنل ٹچ دے کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا، جیسے شیر ہے، انسان ہے، بلی ہے، چیتا ہے، پرندے ہیں، چرندے ہیں، ساری چیزیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جیسے شیر کو اللہ نے بنایا تو اس کے کھانے کے لیے گوشت مقرر کیا، پھر دیکھیں اس کے دانت بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بنائے ہیں، اور پھر دھاڑ بھی اسی حساب سے دی۔ یہ جو آیت ہے یہ معمولی آیت نہیں ہے۔ والذی قدر فہدی، کہ جس نے اندازہ ٹھہرا دیا پھر راہ بتلائی۔ آپ دیکھیں اندازہ مقرر کیا، آپ دیکھیں انسان اڑ نہیں سکتا، چڑیا اڑ سکتی ہے۔ دیکھیں چوزا جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی چونچ سے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جبلی ہدایت دی ہے، یعنی قدرتاً اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے۔ اب دیکھیں بچہ پیدا ہونے والے کو آپ دودھ پینے کا طریقہ سکھانے لگ گئے تو آپ تو پھر سکھا بیٹھے، تو وہ خود بخود دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہدایت، جبلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ اور بکری کو دیکھ لیں، بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے لیے اس کے کھانے کی یعنی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دی، مقرر کر دی کہ یعنی اس جانور نے یہ کھانا ہے۔ اب دیکھیں بکری جو ہے وہ گوشت تو نہیں کھاتی، اس کے سامنے آپ گوشت رکھ دیں تو گوشت تو نہیں کھائے گی نا، وہ گھاس ہی کھائے گی۔ شیر کے سامنے آپ گھاس رکھ دیں، وہ گھاس نہیں کھائے گا کیونکہ وہ گوشت کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے خوراک کو مقرر کیا ہے وہ اسی کو کھائے گا، اور اس کو سمجھ یہ اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، یہ راہ بتلائی ہے۔ یہ راہ بتلانے سے یہ والی راہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جبلی ہدایت عطا کی ہے، اور یہ سب اس بات کی علامت ہے اللہ جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ یہ آیت کوئی معمولی آیت نہیں ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء احوا، پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ۔ دیکھیں انسان اور جانوروں کا جو کھانا ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ زمین سے حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا آگے ذکر کیا ہے، والذی اخرج المرعى، اور جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء احوا، پھر کر ڈالا اس کو غثاء احوا، پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ۔ گندم جب سوکھ جاتی ہے تو پھر وہ ہمارے بھی کام آتی ہے، جو باقی رہ جاتی ہے وہ جانوروں کے کام آتی ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، البتہ ہم پڑھائیں گے تجھ کو پھر تو نہ بھولے گا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو چاہے اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا مگر جو چاہے اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر اللہ ہی چاہے کہ آپ بھول جائیں تو کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو وہ یاد کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بار بار دہراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے دہراتے تھے کہ یہ محفوظ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، یعنی آپ نہیں بھولیں گے۔ تو جو چاہے اللہ تعالیٰ، اور اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے جو آیت ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے، کہ قرآن پاک کے اندر کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کی قرأت ہوتی ہے لیکن ان کا حکم باقی نہیں رہا، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی قرأت بھی نہیں ہے اور حکم بھی نہیں ہے، یعنی قرأت کے حوالے سے کہ وہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ آیت اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ انہو، وہ یعلم الجہر وما یخفی، جانتا ہے پکارنے کو اور جو چھپا ہوا ہے، یعنی وہ تمہاری
چھپی اور ظاہری اعمال اور احوال کو جانتا ہے، اسی کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ نیز یہ شبہ نہ کیا جائے جو آیات ایک مرتبہ نازل کر دی گئیں پھر ان کو منسوخ کرنے اور بھلا دینے کے کیا معنی۔ اس کی حکمت کا احاطہ کرنا اس کی شان ہے، اور جو تمام کھلی چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے اسی کو معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز ہمیشہ باقی رکھنی ہے اور کس کو ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اب اس کا باقی رکھنا ضروری نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی طے کر سکتا ہے، انسان طے نہیں کر سکتا۔ اسی کو پتہ ہے کون سی چیز ہمیشہ باقی رہنی چاہیے اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو اٹھا لیا جانا چاہیے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب پہنچائیں گے ہم تجھ کو آسانی تک، یعنی وحی کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی معرفت، عبادت اور ملک و ملت کی سیاست کے طریقے سب آسان کر دیے جائیں گے، اور کامیابی کے راستہ سے تمام مشکلات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، سو تو سمجھا دے اگر فائدہ کرے سمجھانا، یعنی اس انسان کو آپ سمجھائیں جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نصیحت کرنے سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا، یعنی جس کو ڈر ہی نہیں تو اس کو کیا سمجھ آئے گا؟ جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہی نہیں، یعنی سمجھانے سے وہی سمجھتا ہے، اور نصیحت سے وہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں جن کے دل میں تھوڑا سا بھی اللہ کا ڈر ہو اور اپنے انجام کی فکر ہو کہ اس نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور یکسو رہے گا اس سے بڑا بدقسمت، یعنی جس بدقسمت کے نصیب میں دوزخ کی آگ لکھی ہے وہ کہاں سمجھتا ہے؟ اسے خدا کا اور اپنے انجام کا ڈر ہی نہیں، جو نصیحت کی طرف متوجہ ہو اور ٹھیک بات سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی وہ بات کیسے سمجھے گا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کا ایک انداز ہے کہ قرآن پاک یا تو کٹر کافر کے بارے میں ذکر کرتا ہے یا بہت زیادہ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، یعنی وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ وہ جیے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ یعنی جب وہ دوزخ میں گرے گا تو وہ نہ تو مرے گا اور نہ ہی جیے گا، ہر ٹائم اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ یعنی دوزخ میں نہ تو موت آئے گی نہ ہی آرام کی زندگی ہوگی، بلکہ تکلیفوں میں آگ میں جلے گا، اور اس تکلیف سے وہ اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کرے گا، لیکن موت جو ہے وہ کبھی نہیں آئے گی، یعنی نہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا، کیونکہ وہ زندگی جو آرام سے گزارتا ہے انسان، دنیا میں تو انسان 100 گناہ کر کے بھی بڑی سکون سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن دوزخ میں تو وہ عذاب ہی جھیلے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ قد افلح من تزکیٰ، بے شک بھلا ہو اس کا جو سنورا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور لیا اس نے نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی، یعنی پاک صاف ہو کر تکبیر تحریمہ میں اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، تو یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھیں تو بس آپ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کچھ علامات بتاتے ہیں، مختلف جگہ پہ مختلف علامات اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ بل توثرون الحیات الدنیا،
کوئی نہیں تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اور پچھلا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، یعنی دنیا کے جینے کو جینا سمجھا، اسی کو زندگی سمجھا، اور تم دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہو جیسے کہ ساری زندگی آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ نہیں، آخرت ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے حساب کتاب دینا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ اس دنیا کے پیچھے انسان کو بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے نفس کو پاک کر لینا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، یعنی آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور پچھلا گھر وہی یعنی جنت ہے، یعنی جنت میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں، دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن جنت میں انہی مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو جوان ہوں گے جتنے بھی انسان جنت میں جائیں گے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ زندگی ہے، نہ کہ دنیا۔ دنیا تو صرف آزمائش ہے، امتحان ہے، جو پاس کر گیا وہی کامیاب ہے، جو پاس نہ کر پایا تو وہ ناکام ہے، خسارے میں ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اور یہ لکھا ہوا ہے پہلے ورقوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفوں میں ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔ کون سا لکھا ہوا ہے؟ یہ والی آیت جو حکم لکھا ہوا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یعنی پچھلے جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی صحیفے ہیں اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہر امت میں یہ حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، تم بڑھاتے ہو یعنی ترجیح دیتے ہو دنیا کے جینے کو، لیکن جو آخرت کا گھر ہے یعنی پچھلا گھر ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، یعنی جنت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت میں انسان آخرت کو بھول کے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بھی جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے صحیفوں میں بھی گزر چکا ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ تھا سورۃ العلیٰ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔